تاجدار ختم نبوت. کیا بات، کیا بات. الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ اولی الصدق والصفاء. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. صدق اللہ العظیم. وقال اللہ تعالی فی مقام آخر لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. صدق اللہ العظیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. درود پڑھ لو مل کے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلک وصحابک یا خاتم النبیین. کس زبان سے ہو بیان عز و شان اہل بیت. مدح گوئے مصطفیٰ ہے مدح خان اہل بیت. بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں. قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت. اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے. اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے. کون سی بستی بسائی تاجران اہل بیت. تاجدار ختم نبوت. اللہ تبارک و تعالی جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد آقا نامدار شفیع روز شمار حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات طیبہ پہ لامحدود درود و سلام کے نذرانے پیش کرنے کے بعد زینت بزم غازی وزیر آباد استاذ العلماء محافظ ناموس رسالت عکس امیر المجاہدین صاحبزادہ والا شان حضور قبلہ صاحبزادہ محمد انس حسین رضوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور بزم پاک میں تشریف فرما میری تحریک کے ذمہ داران عہدیداران کارکنان بابا جی کے شیر بھائی غلام رسول صاحب ملک فیاض صاحب میاں محمد عباس صاحب میاں عمر عباس صاحب سلیمان امین صاحب مجھے میرے استاد بھائی
امیر لاہور ڈویژن حضرت علامہ مولانا حاجی محمد صدیق رضوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، آپ نے اصرار کر کے آپ کے سامنے لا کے کھڑا کیا، اور میں شاید حضرت سے بھی معذرت کر لیتا، لیکن میرے مرشد زادہ قبلہ اقص امیر المجاہدین آپ کے ساتھ بات ہوئی تو آپ کی زیارت کرنا مقصود تھی۔ جب پتہ چلا کہ آپ تشریف لا رہے ہیں تو میں نے کہا آپ کا خطاب سنتے ہیں اور اپنے آنکھوں کو اور دل کو ٹھنڈا کرتے ہیں۔ خطاب آپ ہی فرمائیں گے۔ آپ کے علم میں ہے 3-4 دن قبل میرا ایکسیڈنٹ ہوا، ابھی بھی میرے ہونٹ اور زبان زخمی ہے، زیادہ بات کرنا مشکل ہے، لیکن میں 2-4 باتیں عرض کروں گا۔ یہ ہمارے تحریک کے وکیل ہیں، ہمارے تحریک کے شیر ہیں بابا جی کے، ایڈوکیٹ غلام رسول صاحب اور وہ سارے ہمارے ساتھی۔ بات اتنی سی ہے، ہمارا جینا بھی حضور کے لیے، ہمارا مرنا بھی حضور کے لیے۔ میں بالکل صحیح سالم آپ کے سامنے کھڑا ہوں، کوئی احسان کر کے نہیں آیا تحریک پہ، اسلام پہ کوئی احسان کر کے نہیں آیا۔ ایکسیڈنٹ کے بعد پہلے میری جب گفتگو ہوئی تو میں نے ایک ہی بات کہی تھی کہ ایک چیز حوصلہ دیتی ہے ہر ساتھی کو، جو تکلیف کے باوجود بھی ہمیں میدان میں لاتی ہے، وہ 104 بخار کی حالت میں قبلہ بابا جان کا فیض آباد میں تشریف لانا۔ اور آپ ایک بات فرمایا کرتے تھے، یار مر تو جانا ہی ہے، کیوں نہ میرے آقا مولا کا نام لیتے ہوئے بندہ رخصت ہو۔ اور اعلیٰ حضرت کا ایک شعر اکثر آپ محبت سے پڑھا کرتے تھے، میں اس کو ذرا اپنے انداز میں پڑھتا ہوں۔ دل کو ہم سمجھا بجھا کر سوئے کعبہ لائے تھے، دل کو ہم سمجھا بجھا کر سوئے کعبہ لائے تھے، دل ہمیں سمجھا بجھا کر سوئے جانا لے چلا، دل ہمیں سمجھا بجھا کر سوئے جانا لے چلا۔ آپ اور میں یہاں پہ کس لیے اکٹھے ہیں؟ اس تاجدار ختم نبوت کی عزت اور شان کے نعرے لگانے کے لیے، جو صرف عبادت لے کے نہیں آئے، نظام لے کے آئے۔ مجھے آج بھی قبلہ استاد گرامی کا وہ فرمان یاد آتا ہے، آپ نے فرمایا ہماری قوم ہے بے عزتی کی عادی، جو بے عزتی کے عادی ہوں ان کو عزت راس نہیں آتی، ورنہ ہم جس نظام کی بات کر رہے ہیں اس نظام کے اندر امیر اور غریب کو یکساں حقوق دیے جاتے ہیں۔ اس میں یہ عالم ہوتا ہے کہ ترمذی شریف میں ہے کہ میرے کریم آقا تشریف فرما، دسترخوان لگایا گیا، صحابہ کرام بیٹھے، جب کھانا پیش کیا گیا تو صحابہ کہتے ہیں کہ کھانا شروع ہوا تو ایک رسول اللہ کے صحابی حالت بیماری میں اپنے ہاتھ کو روک کے بیٹھے ہیں، کہیں میں کھانا کھاؤں تو میرے کسی ساتھی کو برا نہ لگے کہ یہ بیمار ہمارے ساتھ کھا رہا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے ان کا ہاتھ پکڑ کے اپنے پیالے میں داخل فرمایا کہ آپ کسی اور کے ساتھ نہیں، میرے ساتھ۔ آپ سوچیں جہاں بیمار کو یہ ویلیو ملے وہ نظام بہتر ہے، یا پاکستان کے وزیر اعظم یا اقتدار میں آنے والوں کے اگر بندے ان کے جانور بھی بیمار ہوں، ان کے علاج لندن میں ہو، اور پاکستان کے جناح ہسپتال سے لے کے کسی بھی سرکاری ہسپتال تک فرشوں کے اوپر جناب لوگوں کو ڈرپ لگی ہو، اور اس کی ماں ہاتھ کے اندر ڈرپ لے کے بیٹھی ہوئی ہو، اور بچے کی جناب زندگی اور موت کی کشمکش کی حالت دیکھ رہی ہو، اور ہم سارے بھیڑ بکریوں کی طرح ایک دوسرے کو ذلیل ہوتا ہوا دیکھ رہے ہوں۔ یہ تو قوم نے فیصلہ کرنا ہے کہ قوم کہاں جا رہی ہے۔ اگر آپ نے ان غنڈے اور بدماشوں کے ساتھ کھڑے ہونا ہے تو آپ کی مرضی، لیکن بخدا اس ملک کی بقا اسی نعرے میں ہے جو آپ کے اور ہمارے بڑوں نے لگایا تھا، اور قبلہ امیر المجاہدین نے وہ آپ کو اور ہمیں دوبارہ یاد کرایا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا۔ آخر تک آواز آئے، پاکستان کا مطلب کیا، دستور ریاست کیا ہوگا، پاکستان کا مطلب کیا،
دستور ریاست کیا ہوگا۔ یہ مختلف قوانین بنانے اپنی عزت بڑھانے کے چکر میں بخدا ان سے عزتیں نہیں بڑھنے والی۔ 26ویں ترمیم کی بجائے 126ویں ترمیم آپ لے آئیں، نہ اقتدار والے کی عزت بحال ہو سکتی ہے، نہ اقتدار پہ بٹھانے والے جو پاکستان کے اصل غنڈے ہیں نہ ان کی عزت بحال ہو سکتی ہے۔ خدا کی عزت کی قسم عزت بحال کرنا ہے تو ایک طریقہ ہے جو رسول اللہ نے بتایا ہے پاکستان کا، جو رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کیا، لا عزت الا بالجہاد، اور اسی ایک نعرے کے اوپر کہ جہاد کے بغیر عزت نہیں، اور جہاد کس میں ہوگا؟ وہ اسلام میں ہوگا، اور اسی اسلام کا نعرہ لگا کے پاکستان بنایا گیا۔ آپ میں سے کون کون چاہتا ہے کہ پاکستان میں اسلامی نظام نافذ ہو؟ سبحان اللہ۔ تو جس طرح ہاتھ کھڑے ہیں نا، اسی طرح آج سے لے کے آنے والے الیکشن تک اسی طرح محنت کرنی ہے کہ حضور کا دین تخت پہ لانا۔ اس وقت یہ کہنا کہ ہے ذمہ دارانہ کام ہے، اے جناب صاحبزادانہ صاحب تسی آؤ گے ٹائم دیو گے تو پھر اگلی گل ہوگی۔ وہ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ بابا جی کے پاس بندہ آیا، کہتا ہے حضرت صاحب ساڑھے علاقے تحریک دا کم بڑا کمزور ہے، تسی ٹائم دیو تو مہربانی فرماؤ تاکہ کم بہتر ہوئے۔ آپ مسکرائے فرما اللہ دے بندے ہو، ذمہ داریاں تانوں دیتیاں نے، جے پنڈا ہے جو اسی کم کرنے دے پھر تانوں ذمہ داریاں دین دا کی فائدہ۔ یہی بات آپ سب سے کرنی ہے کہ یہ کہنا کہ جی صاحبزادہ صاحب آپ تشریف لائیں، امیر محترم تشریف لائیں، یا مولوی فاروق الحسن آ جائے، یا حاجی صدیق صاحب آ جائیں، آپ لوگ آ کے کام کریں تو بتائیں کہ آپ کو جو ذمہ داریاں دی ہیں اس کا کیا فائدہ۔ آپ اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں۔ بخدا اس ملک کے اندر جب انصاف کا دورہ ہوگا، جب خود احتسابی کا عمل اقتدار پہ بیٹھا ہوا بندہ خود بھی وہاں سے گزرے گا، یہاں پہ کسی کی عزت کو خطرہ نہیں ہوگا، کسی کے مال کو، کسی کی جان کو خطرہ نہیں ہوگا۔ یہ کیا بات ہوئی یار کہ گستاخ رسول ڈاکٹر شاہ نواز مرے تو سندھ حکومت ہائی کورٹ کے اندر چلی جائے، سندھ ہائی کورٹ کے اندر کہ جناب جو اس کے قاتل ہیں اس کے بارے میں تحقیقات کی جائیں اور مجرموں کو قرار واقعی سزا دی جائے۔ ہمارا سوال ہے گستاخ کے لیے اتنا دل میں درد اٹھے اور رینجر کی دہشت گردی سے، رینجر کی گولی سے ماجد عزیز شہید اگر شہید ہو جائے، اس کے لیے کوئی بھی سندھ ہائی کورٹ میں نہیں جاتا کہ اس کی بھی تحقیقات ہونی چاہیے، یہ بھی تو کسی کا بیٹا تھا، یہ بھی تو کسی کا باپ تھا، یہ بھی تو کسی کا بھائی تھا۔ یہ ساری چیزیں تب ہوں گی جب پاکستان کے تخت پہ رسول اللہ کا دین ہوگا۔ آپ چاہتے ہیں کہ تخت پہ رسول اللہ کا دین آئے، پکی بات ہے، تو یہ یاد رکھیے اس کے لیے زندہ اللہ، اس کے لیے شرط ہے محنت۔ اس کے لیے ہمارے استاد گرامی فرماتے تھے ہر بندہ یہ سوچے کہ میں نے ہی حضور کا دین تخت پہ لانا ہے، تب جا کے کام ہوگا۔ آپ یہ کہیں فلانا بڑا ذمہ دار ہے، وہ نہیں کرتا تو پھر ہمارا کیا؟ حضرت فرمایا کرتے تھے کہ آپ سے کسی اور کے بارے میں نہیں، آپ سے آپ کے بارے میں سوال کیا جائے۔ تو آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ آپ نے اپنے مفادات کو آگے رکھ کے تحریک کو اپنی پیٹھ پیچھے نہیں پھینکنا، کہ جس طرح یورپ کا نظریہ ہے کہ اپنا پہلے سوچیں باقی ساری باتیں بعد میں سوچیں۔ آپ نے اقبال کے اس فلسفے پہ نظر رکھنی ہے کہ اپنی ملت کو قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، اپنی ملت کو قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ تقریر کو اختتام کی جانب لے جاتے ہوئے ایک ہی بات کرتا جاؤں، آپ سارے میرے سمیت ہم سب کی ذمہ داری ہے اس آنے والے عرص پاک سے پہلے اپنے علاقے کی ہر یوسی اور ہر وارڈ کو اس طرح ایکٹیو کیجئے جس گلی میں جائیں پتہ چلے یہاں محمد عربی کے شعر رہتے ہیں، جس گلی میں گزرے ہر لبیک والے کے گھر پہ تاجدار ختم نبوت زندہ باد کا جھنڈا لگا ہوا ہو، ہر جگہ کے اوپر آیا آیا دین آیا کی صدا بلند ہو رہی ہو، لوگوں کو پتہ چل رہا ہو کہ کوئی
ہی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا نام چاہنے جہاں مٹ جائے گی لیکن یہاں حشر تک نام و نشان پنجتن رہ جائے گا بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ میری آپ کی حاضری قبول فرمائے، آپ کی اسی محبتوں میں